کے پہلے ہم نے 10ویں جماعت کے 2 لیسن کمپلیٹ کیے تھے۔ آج ہم بھولا راجندر سنگھ بیدی کا یہ افسانہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ افسانہ۔ اردو کے بیانی اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو حاصل ہے۔ اس میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہوتی ہے۔ پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی افسانے کے فن میں خاص اہمیت ہے۔ زیادہ تر افسانے کسی پلاٹ ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ افسانے میں کردار کی شخصیت کے کچھ ہی پہلو دکھائے جا سکتے ہیں، اس لیے افسانے کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ اس کی ابتدا میں کردار کا واضح نقش ابھر آئے۔ ہر واقعہ اور انسانی تجربہ وقت کے کسی نہ کسی مخصوص دائرے اور مکان یا مقام کے کسی نہ کسی معینہ پس منظر میں جنم لیتا ہے۔ اچھے افسانے میں ماحول کی جزئیات اور کرداروں کی زمانی پس منظر کا وجود ضروری ہے۔ جان پہچان: راجندر سنگھ بیدی 21 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگار ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ اپنے افسانوں کے ماحول کی مصوری میں وہ حقیقت نگاری سے کام لیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں کرداروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ہر کردار اور واقعے کے پس منظر میں کوئی نفسیاتی یا جذباتی عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ دانا و دام، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو اور ہمارے ہاتھ قلم ہوئے ان کے افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ افسانہ بھولا ان کے مجموعے دانا و دام سے لیا گیا ہے، جس کے کردار سادہ دل، بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں۔ غالباً اسی مناسبت سے مصنف نے افسانے کا نام ہی بھولا رکھا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں انتقال ہوا۔ میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے میں کوئی خاص وجہ تھی۔ ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بنوانے کے لیے آنے والا تھا۔ یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے یہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے نا؟ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھولے تیرے ماموں جی تیرے ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں؟ بھولے نے کچھ تأمل کے بعد جواب دیا، ماموں جی۔ مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کی روح فرسا احکام کے تابع کر لیا تھا۔ اس نے تمام اچھے کپڑے اور زیورات ایک پٹاری ایک صندوق میں منتقل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ افسانے کا اگلا بھاگ اگلے ویڈیو میں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اس پر ہی مبنی کوشچن آئیں گے آپ لوگوں کو۔ اس سے متعلق سوالات اور جوابات کے سیشن بھی ہم اگلے کچھ ویڈیو کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔